اور وہ یہ پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت یہ بھی خود وحی الہی ہے۔ صرف یہ نکتہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث و سنت خود وحی الہی ہے، اور احتجاج کے اعتبار سے، حجت ہونے کے اعتبار سے، شرعی احکام کو ثابت کرنے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث نبوی کا مرتبہ ایک ہے، چونکہ دونوں کا سورس وحی الہی ہے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، بڑی علمی اور فنی بات ہے۔ استدلال میں، استناد میں، احتجاج میں احکام شرعی کے ثبوت کے لیے، ان کے حجت اور ان کے جائز اور مشروع ہونے کے ثبوت کے لیے کوئی چیز خواہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث نبوی سے ثابت ہو، یہ اصلاً دونوں کا رتبہ ایک ہے، کیونکہ دونوں کا ماخذ، اوریجن، سورس ایک ہے، وحی الہی۔ ہاں، جب ان دو کے مابین فرق کیا جاتا ہے، فرق مراتب، تو قرآن کا درجہ اول ہے اور حدیث و سنت نبوی کا درجہ اس کے بعد دوسرا ہے۔ پھر اول مرتبہ قرآن کا ہے اور دوسرا مرتبہ سنت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ مگر مطلقاً احتجاج کے لیے جیسے کوئی حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اگر اس پر کوئی حدیث نبوی مل جائے تو وہ حکم شرعی ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مطلق احتجاج کے لیے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی حکم محض حدیث نبوی سے ثابت ہو جائے اور اس کا کوئی ذکر اور کوئی ثبوت قرآن میں نہ ہو، تو اسے قبول کرنے کے لیے قرآن مجید سے سند تلاش کرنا اس کی شرط ہرگز جائز نہیں ہے، نہ مطلوب ہے۔ بلکہ کوئی شخص اگر یوں کہے کہ میں ثابت شدہ حدیث اور سنت رسول سے ایک حکم اس شرط پہ قبول کرتا ہوں، اگر قرآن بھی اس کی تائید کرے تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، چونکہ اس نے حدیث اور سنت نبوی کے حجیت کا انکار کر دیا اور قرآن کی سند ملنے پر قبول کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ میں دہرا رہا ہوں۔ مثلا ایک حکم اگر حدیث سے ثابت ہو جائے، جیسا کہ ایک حکم اگر قرآن سے ثابت ہو جائے، تو پھر حدیث سے ثبوت مانگنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حدیث معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا اور دیگر اور بھی احادیث میں آیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، معاذ ابن جبل سے مروی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا قاضی شریح کو، اس سے ثابت ہے، سیدنا فاروق اعظم کے حکم سے، سیدنا علی المرتضیٰ کی مرویات سے۔ امام نسائی نے اپنے پورے باب میں یہ تینوں چاروں احادیث سند صحیح کے ساتھ روایت کی، اور اس سے فوق کتب میں بھی۔ وہ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حکم آپ کو ثابت کرنا ہو کسی حکم کو اور وہ قرآن سے مل جائے، تو پھر اس کے ثبوت کے لیے کسی حدیث کی دلیل تلاش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ثبوت حکم کے لیے قرآن کی دلیل کافی ہے۔ یہی مرتبہ حدیث نبوی کا ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن سے ثابت نہ ہو
اور کوئی حکم قرآن میں موجود نہ ہو اور کسی حکم پر قرآن خاموش ہو اور آپ کو وہ حکم حدیث نبوی سے ملے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، تو اس کا حجت ہونا اسی طرح مانا جائے گا جیسا قرآن سے ثابت ہوتا تو مان لیا جاتا۔ اب اس حکم کو قبول کرنے کے لیے قرآن مجید کے ثبوت کی شرط لگانا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں بلکہ کفر ہے، یہ حجیت حدیث اور حجیت سنت نبوی کا انکار بن جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث نبوی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وحی